بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا کو ادا کرنے کی نیت کے ساتھ ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ محاساد یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ جو روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیان 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کم کام لے ملازم سے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2، استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ اے عاشقان ماہ رمضان، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان کے فضائل بیان کیے، اب آپ غور کیجئے کہ کتنی خوبصورت ایک ترغیب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے قبل اپنے صحابہ کو رمضان کے لیے، اس کی عبادت کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی خوبیاں یہ ہیں، اس مہینے کے فضائل یہ ہیں، اس مہینے کے فوائد یہ ہیں، اس مہینے میں یہ کام کرنا چاہیے، اس مہینے میں یہ کام کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ ثواب ملے گا۔
یہ کام کرو گے تو یہ فوائد ہوں گے، یہ کام کریں اور یہ فوائد ہوں گے، ان میں یہ کام زیادہ کرو، اس دن کاموں کی کثرت کرو، یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کئی روایتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ گویا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ماہ رمضان کے استقبال کرنے اور اس میں خود کو عبادت کے لیے کیسے تیار کرنا ہے اس کا ذہن عطا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کی لذتوں اور دنیا کی محبتوں، مال کی محبت اور دیگر دنیاوی فتنوں میں مبتلا کرنے والی لذتوں سے نجات دلا کر ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ رمضان نہ پہلی بار آ رہا ہے نہ آخری بار آ رہا ہے۔ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے اور چلے گئے، لیکن کیا اس ماہ رمضان میں ہم وہ عبادات کر پائیں گے جو اس ماہ رمضان میں کرنا چاہیے؟ یہ کھانے پینے کی چیزیں تو پورا سال ملتی ہیں اور ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، مگر اس فرض روزے کا مہینہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے۔ یہ تراویح کا مہینہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر کرنے والا مہینہ ایک ہی بار آتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کرنے والا مہینہ ایک ہی بار آتا ہے۔ یہی مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کریم اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے عبادت کے جذبے پر باتیں ہونے لگیں، تہجد کی باتیں ہونے لگیں، پورا قرآن مکمل کرنے کی باتیں ہونے لگیں، عبادت پر کمر باندھنے کی باتیں ہونے لگیں، تہجد کی نمازیں ادا کرنے پر باتیں ہونے لگیں، ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی باتیں ہونے لگیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی عظمت اور رحمت کے صدقے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔